کیوں نہ مانگوں دعائیں جینے کی، کیوں نہ مانگوں دعائیں جینے کی، ہے میسر فضا قرینے کی، یوں دعا کو میں مختصر کر لوں، یوں دعا کو میں مختصر کر لوں، زندگی ہو تو بس مدینے کی۔ تشریف آتے ہیں آپ حضرات کے سامنے فضائل مدینہ منورہ پر گفتگو فرمانے کے لیے جامعہ کے طالب علم محمد عنصر تشریف لائیں اور فضائل مدینہ منورہ پر گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم صدق اللہ العظیم۔ مدینہ ایسی بستی ہے جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ ایسی بستی ہے جہاں رحمت برستی ہے، جو چھڑوائے جہنم سے وہاں پر ایسی ہستی ہے۔ گناہگاروں نہ گھبراؤ سنبھل جاؤ تم اس در پر، گناہگاروں نہ گھبراؤ سنبھل جاؤ تم اس در پر، چلے آؤ مدینے میں یہاں بخشش بھی سستی ہے۔ سامعین ذی قدر، حاضرین مجلس، سلاطین ملت، آج اس پررونق تقریب میں اس شہر کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی مٹی بھی مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے، جو مدینہ طیبہ کے نام سے موسوم ہے۔ حاضرین مجلس، مدینہ منورہ ایسا مقدس مطہر و منور شہر ہے جو ہر مسلمان کی آنکھوں کا نور ہے، دلوں کا سرور ہے۔ اس مقدس شہر کو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب دو جہاں کے سردار کی قیامگاہ تجویز کیا، اور اسی مقدس شہر کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی دعوت کا مرکز بنایا، اسے اپنا حرم قرار دیا اور اس کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے رہنے کے لیے اس کو پسند کیا۔ اس مقدس شہر کے در و دیوار اور ہر چیز میں، حتیٰ کہ اس کی مٹی میں بھی نہایت لطیف خوشبو آتی ہے۔ اس خوشبو کو اکثر اہل ایمان محسوس کرتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جن کے دل حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہیں۔ وہ اس دل ربا خوشبو کی کیفیت سے واقف ہیں۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی مٹی میں ایک عجیب خوشبو ہے جو مشک و عنبر میں ہرگز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے اس کی ہوا بھی خوشبودار ہو گئی، بس نہ مشک اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کافور اور نہ صندل۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ مدینہ طیبہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مقدس شہر ہے جو نزول وحی کے ساتھ آباد ہوا، اور قرآن مجید بھی اس مقدس شہر میں نازل ہوتا رہا۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جو ملائکہ کے سردار ہیں بار بار اس میں حاضر ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے اور چلنے کے مقامات وہ سب اس قابل ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان کی معطر خوشبو کو سونگا جائے۔ برادران اسلام، مدینہ منورہ ایسا مبارک شہر ہے کہ یہاں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے اور اس شہر میں فوت ہونے والوں کو اپنی شفاعت کی خوشخبری دی۔ ایمان سمٹ کر یہی آئے گا، دجال اس پر داخل نہ ہو سکے گا، طاعون کی بیماری اس میں نہ پھیلے گی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمازیں پڑھی، جس میں ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی پاکیزہ شہر میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور میرا منبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جگہ جنت کے ایک باغیچے کے عین نیچے ہے، جہاں ذکر و اذکار سے ایسے رحمت نازل ہوتی ہے جیسے جنت کے باغیچے میں، یا یہ جنت کا حقیقی باغیچہ ہے۔ اسی جگہ کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا، اپنی پلکوں سے غبارے رہے طیبہ چموں، اپنی پلکوں سے غبارے رہے طیبہ چموں، ذرہ ذرہ تیرے شہر کا آقا چموں، مسجد و منبر محراب و ریاض الجنہ، میرے محبوب حرم میں تیرے کیا کیا چموں۔ جب کہے رب مجھے آ میرے محمد کے غلام، جب کہے رب مجھے آ میرے محمد کے غلام، حشر میں تھام کے میں عرش کا پایا چموں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کا اندازہ اس سے کیا جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو دور سے جو ہی مدینہ طیبہ کی عمارتیں نظر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور فرماتے کہ طیبہ آ گیا، اور اپنی چادر شانہ اقدس سے نیچے گرا کر فرماتے کہ یہ طیبہ کی ہوائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو لوگ گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنے منہ پر کچھ رکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع فرماتے اور کہتے کہ مدینہ کی خاک میں بھی شفا ہے۔ سامعین محترم، مدینہ منورہ کا ہر ذرہ ذرہ باعث فضیلت ہے، لیکن سب سے بڑی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں روضہ اقدس ہے۔ اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جگہ برکت والی ہے، اور کتنے خوش نصیب تھے وہ مومنین جن کی آنکھیں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، شب روز آپ کے کلام سے مستفیض ہوئے۔ یہ سعادت تو صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے تھی، لیکن یہ موقع قیامت تک باقی ہے کہ لوگ شوق دیدار میں روضہ اقدس پر حاضری دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر کھڑے ہو کر درود و سلام کے تحفے پیش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو حج کے لیے آئے اور میرے روزہ اقدس پر حاضری دے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، تو اللہ رب العزت اسے 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کی حاضری کے وقت غسل کر لیں، جو اچھا لباس میسر ہو وہ پہن لیں، خوشبو لگا لیں، مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد نبوی کی طرف آئیے، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کر اپنا دایاں پاؤں اندر رکھیں۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں اور روزہ اقدس پر حاضری لیں۔ پوری محبت اور رقت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ آئے اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شفیع بنا دیجئے۔ پھر روزہ اقدس پر حاضری دیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود میری گزارش سن رہے ہیں۔ پورے ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیجئے، السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیجئے، السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیجئے، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ مدینہ منورہ حاضری ہو تو ایک دفعہ روزہ اقدس کے سامنے جا کر سلام عرض کیجئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گزارش کیجئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی معافی طلب کیجئے اور روز قیامت میری سفارش فرما دیجئے۔ پھر رخصتی کے وقت ایک دفعہ روزہ اقدس کے سامنے جا کر سلام عرض کیجئے۔ بار بار حاضری میں ادب و احترام میں کمی آ جاتی ہے، مدینہ منورہ کے قریب بیٹھ کر درود شریف پڑھتے رہیے اور جو قیام کا موقع ملے گا ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیے اور زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریے۔ لاکھوں کروڑوں میل اللہ کی زمین میں یہی وہ خوش نصیب زمین ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سجدے کیے، نمازیں پڑھی، خطبے دیے اور اعتکاف کیے، اور بعد میں جنت البقیع قبرستان ایک اہم مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ آپ کی ازواج مطہرات، بیٹیاں، اہل بیت، جلیل القدر صحابہ کرام اور بے شمار تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ کی قبریں ہیں۔ جنت البقیع میں داخل ہو تو ننگے پاؤں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء ہے، جس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے شمال میں جبل احد ہے، جب تم احد کے پاس سے گزرو تو اس کے درختوں کا میوہ کھا لیا کرو، اگر کچھ نہ ملے تو گھاس ہی چبا لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور فرمایا کہ مسجد نبوی میں بہت سارے ستون ہیں، ان میں سے ایک ستون عائشہ ہے، اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے قرآن دازی کرنے لگیں گے۔ پھر فرمایا کہ اس جگہ دعا قبول ہوتی ہے، اور مسجد نبوی میں ایک صفہ کا چبوترا ہے جہاں صحابہ کرام بیٹھ کر علم دین سیکھا کرتے تھے۔ آپ وہاں بیٹھ کر
کوئی آیت یا دعا وغیرہ یاد کر لیں تو اہل صفہ سے نسبت ہو جائے گی. پھر رخصتی کے وقت روزہ اقدس کے سامنے جا کر سلام عرض کیجئے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر مسجد نبی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ تیرے نبی اور اس کے شہر میں رہنے والوں کے لیے جو ادب و احترام میں کمیاں کوتاہیاں ہوئی وہ معاف فرما اور ہمیں بار بار اس در کی حاضری نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ.